عن سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ انه لقی ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسأل اللہ ان یجمع بینی و بینک فی سوق الجنہ۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جو تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعائیہ کلمات، دعائیہ الفاظ ان سے کہا اور کہا کہ اسأل اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں ان یجمع بینی و بینک فی سوق الجنہ، کہ ہماری آپ کی ملاقات جنت کے بازار میں ہو جائے۔ فقال سعید او فیہا سوق، تو حضرت سعید بن المسیب نے عرض کیا کہ کیا جنت میں بازار، مارکیٹ بھی ہوگی؟ قال نعم، حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں، اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل الجنت اذا دخلوها نزلوا فیہا بفضل اعمالہم۔ ہاں، جنت میں بازار ہوتا ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے اس میں مقام پائیں گے۔ فَيُؤْذَنُ لَهُمْ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ، پس ان کو اجازت دی جائے گی جمعہ کے دن کے مقدار میں، یعنی ہر جمعہ کو ان کو اجازت دی گئی، دنیا کے اعتبار سے ایک جمعہ یعنی ویکلی ان کو اجازت دی جائے گی، پس وہ وہاں پر جائیں گے اور اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا عرش ظاہر کرے گا، یعنی ہر جمعہ کے موقع پر جنتی لوگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عرش ان کو دکھائے گا۔ قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ وهل نرى ربنا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو بھی دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی عرش اللہ تعالیٰ دکھائے گا تو کیا ہم اپنے اللہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں۔ هل تتمارون فی رؤیت الشمس والقمر لیلۃ البدر، کیا تم چاندنی رات میں، 14ویں چاند والی جو رات ہوتی، 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں یا سورج کو دیکھنے میں تم میں کبھی اختلاف اور جھگڑا بھی ہوتا کہ دکھتا ہے نہیں دکھتا ہے، چاند دکھے گا نہیں دکھے گا، سورج دکھے گا نہیں دکھے گا، کیا تم میں اس مسئلے پر کبھی بحث ہوتی ہے؟ قلنا لا، ہم نے عرض کیا نہیں، ہم تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ قال كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم، حضور نے فرمایا اسی طرح سے تم اپنے رب کے دیکھنے کے مسئلے میں بھی پھر آپس میں بحث اور جھگڑا نہیں کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا واضح طور پر ان کو نظر آئے گا۔ ولا يبقى في ذلك المجلس رجل الا حاضره الله محاضرة، اور اس محفل میں، جنت کی اس محفل میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست دیدار ہوگا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایک فرد، کوئی ایک جنتی کو بھی نہیں چھوڑے گا، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی سے ڈائریکٹلی بات کرے گا۔ ہر جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ بھی سکے گا اور براہ راست بات بھی کر سکے گا۔ ثم ننصرف الى منازلنا، پھر اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور گفتگو کے بعد پھر ہم پلٹ کے اپنے پیلسز جو جنت کے اندر ہمارے اپنے گھر ہوں گے اس میں پلٹ کر جائیں گے۔ فَيَتَلَقَّانَ أَزْوَاجُنَا، تو ہمارے جوڑے ہم سے ملیں گے، ہمارے جوڑے ہم سے ملیں گے، یعنی مرد اگر آئیں گے تو پھر عورتوں سے، ان کی بیویوں سے ملاقات ہوگی، بیویاں پلٹ کر آئیں گے تو ان کے شوہر سے ملاقات، ہر آدمی اپنے جوڑے سے ملاقات کرے گا۔ فَيَقُلْنَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا، تو گھر میں جب ملاقات ہوں گی تو ہمارے جوڑے ہم کو کہیں گے کہ ویلکم، بہت اچھا ہے، آئیے۔ لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ وَالطِّيبِ أَفْضَلُ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، آپ آئے ہیں مگر جب جاتے وقت جیسے تھے اس کے مقابل میں آپ کی خوبصورتی اور خوشبو میں آپ کافی اضافہ ہو گیا، جس وقت جاتے وقت جو کیفیت تھی اس سے کافی بہتر ہو کر آپ پلٹ کر آئے۔ فَيَقُولُ، تو آنے والا کہے گا إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ، آج ہم اپنے رب سے ملاقات اور ہم نشینی کر آ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سٹنگ، ایک ملاقات کی بیٹھک ہوئی ہے جی۔ وَيَحِقُّ لَنَا أَن نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَنْ قَلَبْنَا، اور یعنی جب اللہ سے ملاقات کر کے پلٹے تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے حقدار ہے کہ ہماری کیفیت اس طرح سے اپ گریڈ ہو جائے، حسن و جمال اور خوبصورتی اور خوشبو میں ہمارے اضافہ ہو جائے، یہ حق بنتا ہے کیونکہ ہم ملاقات اللہ تعالیٰ سے کر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت فرمایا۔